میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ چینل کی جو انٹروڈکشن ویڈیو ہے وہ کون سی ڈالوں، تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ چینل کا انٹروڈکشن ہی ریکارڈ کر کے تو اس کا ایز اے ٹریلر سیٹ کر دیتا ہوں۔ تو مقصد یہ چینل بنانے کا میرا یہ ہے کہ میں فائنینشیل فریڈم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو میرا یہ جو سفر ہے میں اس کو ڈاکیومنٹ بھی کروں، تو اس سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لائک مائنڈیڈ لوگ جن کی سوچ ایک ہوتی ہے ان کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اس کے اندر بھلا ہو سکتا ہے، اور پھر ہم لوگ ایک کمیونٹی بن سکتے ہیں، اور کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کمیونٹی کی کسی چیز کے سکسیس حاصل کرنے کے بجائے اس کے کہ اکیلا بندہ ہو۔ تو یہاں پہ کافی میں نے دیکھا کہ کوئی ایک اچھا چینل مجھے نہیں ملا ہندی کے اندر یا اردو کے اندر جو کہ فائنینس کے اوپر جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہو، کیونکہ ہمیں اسکول یونیورسٹی کے اندر بھی جو ہے وہ فائنانس کے اوپر نہیں پڑھایا جاتا، جیسا کہ پیسے کی جو ہے وہ قیمت کیسے انٹرنسک ویلیو کس طرح طے ہوتی ہے، اور انفلیشن کیا ہے، ڈفلیشن کیا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو مجھے کافی زیادہ شوق تھا یہ چیزیں لرن کرنے کا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ میں ایک چینل بناتا ہوں جس کے اندر میں اردو اور ہندی کے اندر ان لوگوں سے بات کروں جن کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہ زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر سکیں۔ اس چینل کے اوپر میں کسی کو کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں دوں گا، بٹ صرف اپنا جرنی ڈاکیومنٹ کروں گا، وہ بتاؤں گا جو کہ میں کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور ہم اپنی جو ایک انرجی ہے، جوانی کی جو انرجی ہے، اس کو ہم پیسوں کی شکل کے اندر محفوظ کر رہے ہیں، لیکن تاکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہم اس انرجی کو دوبارہ یوز کر سکیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ لگاتار اپنی جو ویلیو ہے اس کو وہ کھوتا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ جب ہم فار ایگزامپل 100 روپے کا نوٹ لے کر دکان کے اوپر جاتے ہیں تو آج سے 5 سال پہلے جو 100 کی ویلیو تھی وہ آج نہیں ہے، آج اس پیسے کی اسی 100 روپے کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنا پیسہ انفلیشن کے تھرو چوری ہونے سے بچا سکیں، اور ہمارا پیسہ جو ہے وہ قیمت کھونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ قیمت حاصل کرے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کہیں گاؤں میں رہتے تھے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی زمین نہیں بیچی، تو پھر آنے والے وقت کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ انہوں نے بنایا، کیونکہ اس پلاٹ کی جو ویلیو اب ہے وہ 20 سال پہلے جو تھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایسی ہم کون سی چیز کریں کہ جس سے ہم لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ ویلیو گین کرے، نہ کہ ویلیو لوز کرے۔ تو جو پیسہ اپنی قیمت لوز نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں ہارڈ منی، جیسے کہ فار ایگزامپل سونے کے سکے جو ہوتے ہیں، سونا بھی آپ نے دیکھا ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے سونا، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم $10 کا یا $5 کا سونا لے سکیں، اور پھر یہ بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ سونا اصلی ہے یا یہ سونا نقلی ہے۔ آج کل کا پیسہ اپنی ویلیو جو ہے وہ اس وجہ سے کھو رہا ہے کیونکہ وہ کسی ایک شخص کے اختیار کے اندر ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس کو پیسے کو بنانا چاہتا ہے، کتنا زیادہ پرنٹ کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے، اور ایسا پاسبل ہے کہ کچھ ایسے شخص بھی ہیں یا ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو صرف ایک بٹن دباتے ہیں یا پھر صرف ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر ان کو وہ پیسہ پرنٹ کر کے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس پرابلم کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جو سسٹم ہے اس سے باہر نکل جائیں، کہ ہم اس سسٹم کے اندر اس سسٹم کا پارٹ ہی نہ بنیں۔ تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہم لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ ہم لوگ اس سسٹم کو ایگزٹ کریں، اور بٹ کوائن کی صورت کے اندر یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ بٹ کوائن 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد جو تھا وہ بنایا گیا تھا، اور یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ منی ہے جو کہ 21 ملین یعنی کہ 2 کروڑ اور 10 لاکھ صرف موجود ہے، جن میں سے کافی زیادہ گم چکے ہیں،
اور اس کی ویلیو صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو بھی بنانے کے لیے کافی زیادہ انرجی استعمال کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ سونے کو پروڈیوس کرنے کے لیے یا زمین سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ انرجی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور اس کو کہیں پر لے کر جانا یا کسی خرچ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی ہی سرکار کی یا کسی بھی بینک کی، ہم خود اپنے بینک ہیں۔ ہر بٹ کوائن جو ہے اس کا ایک یونیک مطلب کہ وہ ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں کے جو نشان ہوتے ہیں، فنگر پرنٹس جو ہوتے ہیں، جس طرح یہ یونیک ہیں، اسی طرح ہر بٹ کوائن بھی یونیک ہے، اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایک فیک بٹ کوائن بنایا جا سکے، کیونکہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، جب بھی کوئی بٹ کوائن سسٹم کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو وہ جتنے بھی لوگ آلریڈی سسٹم کے اندر ہیں ان کی رائے لی جاتی ہے، تو یہ سسٹم میں فوراً پکڑا جاتا ہے کہ جو فیک بٹ کوائن ہے وہ سسٹم کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی جو کمیونٹی ہے وہی اس سسٹم کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ آپ اس کو دنیا میں کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں، یہ سٹاکس کی طرح آپ خریدنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ دنیا میں کافی زیادہ ڈی سینٹرلائز اور اس مختلف قسم کی ایکسچینجز ہیں، جس طرح کہ بائنانس ایک بہت فیمس ایکسچینج ہے جہاں سے آپ بٹ کوائن کو خرید سکتے ہیں۔ بٹ کوائن ایک ایسی کرنسی ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی حکومت کنٹرول نہیں کرتی، اور اب بٹ کوائن کے اوپر ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ جس کو ETF کہتے ہیں وہ بھی لانچ کر دیا گیا ہے، آپشن ٹریڈنگ بھی اس کے اوپر انیبل ہو گئی ہے، اور دنیا کی بہت بڑی کمپنیز جیسے کہ ٹیسلا اس نے بھی بٹ کوائن خریدے ہیں، نہ کہ صرف یہ بلکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ پہلا پریزیڈنٹ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بٹ کوائن کے ذریعے ڈالر کو دوبارہ جو ہے وہ اسٹرانگ کروں گا، اور ایسے کئی ممالک ہیں جنہوں نے بٹ کوائن کو خرید کے تو بٹ کوائن کو ایز کرنسی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایل سلویڈور، اور وہ ملک اب خود مختار ہونا شروع ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو گئے، اور انہیں اب IMF سے بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو خیر یہ تو ایک انٹروڈکشن تھا چھوٹا سا بٹ کوائن کا، جو میں نے بٹ کوائن کے بارے میں سیکھا ہے، اور آگے چل کے میں مختلف ڈفرینٹ بلاک چین سافٹ ویئرز یا کرپٹو کرنسیز کے بارے میں بھی بات کروں گا، جو چیزیں میں ان کے بارے میں سیکھوں گا۔ یہاں پر میں ڈفرینٹ مختلف ٹریڈ سیٹ اپس بھی جو ہے وہ شیئر کروں گا، میم کوائنز بھی بتاؤں گا لیکن یہ بہت زیادہ رسکی ہوتے ہیں، اور مختلف فائنینشیل نیوز بھی جو ہیں وہ میں یہاں پر شیئر کروں گا۔ تو میرا پرپس یہ ہے کہ میں یہاں پہ جو بھی سیکھ رہا ہوں فائنینس کے بارے میں وہ یہاں پر شیئر کروں، اور پھر ایک جیسے خیالات کے جو لوگ ہیں جو کہ میری سوچ سے ایگری کریں گے تو ہم لوگوں کی ایک کمیونٹی بن جائے گی، اور پھر آگے فیوچر میں چل کے تو ایز اے کمیونٹی ہوپ فلی ہم لوگ فائنینشیل فریڈم کی طرف جائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پھر آج کا اپنا سفر، اور ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے بائے۔